یکم مئی ہمارے ہاں مزدور ڈے اور لیبر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آج 2026 یکم کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر چھٹی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں مزدور کس کو کہتے ہیں، مزدوری کی اور اس پیشے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ نمبر 3، مزدور کے کیا حقوق ہیں۔ نمبر 4، مزدور کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان 4 باتوں کے اندر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز کی طرف آنے سے پہلے سورہ زخرف 25ویں پارے کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ جو پائے جاتے ہیں، ایک غریب ہے اور ایک مالدار ہے۔ ایک کے پاس پیسہ ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ یہ تقسیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں کسی کا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو مزدور ہے اس کو بھی اللہ نے مزدور بنایا ہے اور اس میں حکمت ہے، اور جو آقا ہے، جو مالک ہے، جو اونر ہے، اس کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ مزدور احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میں مزدور کیوں ہوں۔ مالک فخر، غرور، تکبر، بڑائی، عجب میں مبتلا نہ ہو کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو یہ جو 2 طبقے ہیں، یہ جو 2 تقسیم ہیں، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظام چلتا رہے۔ اگر سارے ہی مالدار ہوتے تو مالداروں کی خدمت کون کرتا؟ اور اگر سارے ہی غریب ہوتے تو غریب کے گھر کا کچن کیسے چلتا؟ تو یہ تمہیدی طور پر اس آیت کا یہ مفہوم اور اس آیت کا یہ خلاصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ مزدوری کرنا عار ہے، نہ مالک بننا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مزدور ہونا کوئی عار نہیں ہے، مالک بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں اسلام کے اس عادلانہ نظام پر کہ جہاں بھی زندگی کے جس شعبے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اسلام نے جہاں حقوق بیان فرمائے ہیں، جانبین کے حقوق ہیں، جانبین کے، دونوں جانب کے۔ اب مزدور کہتے کس کو ہیں؟ مزدور اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی صلاحیتیں آپ کے حوالے کر دے، وہ مزدور ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں سارے کام خود ہی کروں گا، میں بکریاں بھی خود چراؤں گا، میں کھیتی باڑی بھی خود کروں گا، میں گھر کا نظام بھی خود کروں گا۔ وہ یہ سارے کام خود کر نہیں سکتا، اس کو ضرور کسی نہ کسی جگہ پر تعاون کی ضرورت ہے، اور جو شخص اس تعاون کے لیے آئے گا وہ مزدور ہے۔ جو اس تعاون میں، اس کام میں اپنی صلاحیتیں آپ کے حوالے کرے گا وہ مزدور ہے۔ عربی میں اس کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک آجر جو مالک ہے، دوسرا اجیر جو مزدور ہے۔ اور اسلام نے ان دونوں کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔
اب ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ بھائی مزدوری، آپ مزدوری کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا لیکن ایک کام اس نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بکریاں چرانا۔ فقال اصحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا کہ وانت یا رسول اللہ، اے دو جہاں کے سردار، اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جی، میں مکہ کے فلاں قبیلے کی بکریاں چند قیرات یعنی تھوڑے سے پیسوں پر چرایا کرتا تھا۔ مزدوری کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قصص کے اندر یہ واقعہ تفصیلی ہے کہ ان کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا معاہدہ ہوا، 10 سال یا 8 سال بکریاں چرائی، اور پھر وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ان کو ملی اور نبوت بھی ملی، اور پھر فرعون کے پاس آ کر دین کی دعوت دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے زرہ بنانے سکھائی۔ داؤد علیہ السلام کون ہے؟ صرف نبی نہیں ہے، بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی ہے، اور اس کے باوجود وہ ہاتھ سے کمائی کو اختیار فرما رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، نجاری کا کام، اور انبیاء سے ہٹ کر اگر ہم پیچھے آتے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی، دوسرے دن حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کپڑوں کی گٹھلی سر پر رکھے بازار جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت جو کام پہلے تھا، جو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ذریعہ معاش پہلے تھا، آج بھی اسے کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا نہیں آپ رکیں، اگر آپ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی محنت کریں گے تو مسلمانوں کے مسائل کون سنے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میں مسائل سننے بیٹھ جاؤں تو شام کو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تو فرمایا کہ نہیں بیٹھے، مشورہ ہوگا۔ حضرت عمر نے کبار صحابہ کو جمع فرمایا اور اس پر مشورہ ہوا کہ بھائی خلیفہ اگر بازار میں بیٹھ کر تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے مسائل کون سنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ خلیفہ جب ہمارے لیے بیٹھیں گے تو ہم بیت المال سے ان کی اجرت مقرر کر لیتے ہیں۔ مزدوری پر بات ہو رہی ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قریب کے زمانے میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے، فتاوی عالمگیری، جس پر آج ہم احناف اور فقہ حنفی تقریباً ہر دارالافتاء کے فتوے میں اس کا حوالہ موجود ہوتا ہے، یہ ان کی سرپرستی میں لکھی گئی ہے۔ بہت بڑے بادشاہ ہیں، پورے بر اعظم ایشیا پر تقریباً ان کی حکومت تھی، اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے قرآن کا نسخہ لکھتے۔ آج بھی دنیا کے کئی سارے میوزیم میں وہ قرآن مجید موجود ہیں، اور ٹوپیاں بناتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود۔ تو مزدوری کوئی عیب کی بات نہیں ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب کام کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدی، انسان کی ہاتھ کی کمائی یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے، سب سے محبوب ہے۔ تو جو کما رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، انہیں خوش ہونا چاہیے، انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو مزدور ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، مزدور، جب مزدوری عیب کی بات نہیں ہے، انبیاء نے مزدوری کی، اپنے ہاتھ سے کمایا، اب مزدور کے حقوق کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک طرف سے اور ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ مجھے شوہر والا مقام ملے، لیکن بیوی کو وہ بیوی والی حیثیت نہیں دیتا، جھگڑے۔ والد اور اولاد کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ، والد چاہتا ہے کہ میں والد ہوں، مجھے وہ حیثیت دی جائے، لیکن اولاد کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، لڑائی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ دار میرے ساتھ میرے تمام حقوق مجھے دے، لیکن میں اس کے حق ادا نہیں کرتا، تو لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، آنا جانا بند ہے، دعا سلام ختم ہے۔ تو اسلام نے جہاں بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، جانبین کے حقوق ہیں، جانبین سے۔ اگر جانبین سے حقوق کی رعایت ہوگی تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، محبتیں بڑھیں گی، زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ مزدور کا پہلا حق، یہ مالکان کو یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ یاد رکھیں کہ جن کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہوں یا ہزار ہوں، چاہے آپ ایک کیبن کے مالک ہیں، چاہے آپ ایک شاپ کے مالک ہیں، چاہے آپ ایک پورا ادارہ چلا رہے ہیں، چاہے آپ پورا ایک فریم چلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلا حق، سب سے پہلا حق مزدور کا یہ ہے کہ آپ اس سے مزدوری طے کریں، کام پر لگانے سے پہلے مزدوری طے کریں، مزدوری طے کریں، بھائی اتنے پیسے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، اکثر رکشوں میں، ٹیکسیوں میں، اور جو کرائے پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا آپ، تو ارے یار جو دینا وہ دے دینا، اور جب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور مزدوروں میں بھی یہ ہوتا ہے، اب وہ سامنے دیکھتا ہے کہ بھائی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی جو ہے ریل گاڑی کے پہیے کی اسپیڈ سے زیادہ تیز گھوم رہے ہیں۔ اب وہ بھی اعتماد کر لیتا ہے کہ حاجی صاحب ظلم نہیں کریں گے، مہینے کے آخر میں حاجی صاحب کام سے آدھے پیسے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا کہ بھائی کام پر رکھنے سے پہلے اجرت طے ہو، پہلا حق۔ میں شارٹ کٹ اس لیے کہوں گا، بتاؤں گا، ورنہ اس ہر ایک حق پر ایک ایک حدیث موجود ہے۔ اجرت طے ہو۔ نمبر 2، وقت مقرر ہو، وقت مقرر ہو کہ بھائی ڈیوٹی کتنے ٹائم کرنی ہے، کتنے گھنٹے آپ نے دینے، وقت بھی مقرر ہو۔ اور نمبر 3، اس کی طاقت اور اس کی حیثیت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اتنا کام اس سے لیا جائے۔ یہ مزدور کا تیسرا حق ہے۔ یہ آپ کی دکان پر، آپ کی کمپنی میں، آپ کے شو روم میں، آپ کے پاس جو بندہ کام کر رہا ہے، آپ کے ماتحت جو کام کر رہا ہے، یہ اس کا تیسرا حق ہے کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ اور اگر مجبوری ہے، سوال ہے، آج میرے پاس دکان میں 3 لوگ کام کرتے تھے، 3 میں سے 2 نہیں آئے یا 1 نہیں آیا، اور میں نے کام پورا کرنا ہے، میری دکان کا کام میں نے پورا ہی کرنا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنا کبھی پڑ گیا، فَإِن
حدیث میں ان کا لفظ ہے، یہ ان شرطیہ ہے، کبھی کبھی ضرورت کے ٹائم میں مجبوری ہو گئی، بندے شارٹ ہیں، اب کیا کریں؟ شریعت یہاں بھی بتا رہی ہے اگر بندے شارٹ ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ خود اس کے ساتھ تعاون کریں، آپ خود اس کے ساتھ تعاون کریں، اپنی کرسی چھوڑ دیں، سیٹ چھوڑ دیں، ہاتھ بٹھائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں۔ تو یہ تیسرا حق ہے بھائی، یہ تیسرا حق ہے کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ چوتھا حق، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی اچھا برتاؤ ہے۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بھی اچھا برتاؤ ہے۔ اس کو اچھے انداز سے بلانا، اچھے انداز سے، فرعون نہ بننا۔ خدا کی قسم ایسا دیکھا ہے، میں خود مارکیٹ میں ہوں، ایسا دیکھا ہے، مالک کو مزدور بنتے دیکھا گیا ہے۔ اس پر 2-3 منٹ رہتے ہیں، مختصر سا ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی ایک باندی بکریاں چرا رہی تھی، تو وہ کہیں غفلت میں بیٹھی تھی، بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے کر چلا گیا، اور صحابی دیکھ رہے ہیں، صحابی کے سامنے یہ سب ہوا، تو انہوں نے فوراً اٹھے اور اپنی اس ملازمہ کو چماٹ مارا۔ جیسے چماٹ مارا تو پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود، تو نے جس کو چماٹ مارا ہے تو مالک بنا ہے، لیکن تجھ سے اوپر ایک مالک دوسرا بھی موجود ہے۔ تو جب صحابی پلٹے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور یہ آواز حضور کی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، میں اس چماٹ کی پاداش میں اس باندی کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آزاد نہیں کرتے تو اللہ یہ حیثیت چھین لیتے۔ تو اچھا برتاؤ، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، عزت نفس، احترام۔ جو بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اگر وہ یہاں آپ کا ملازم ہے تو وہ اپنے گھر میں سردار ہے، یہ دیکھیں۔ اگر وہ آپ کی کمپنی میں ملازم ہے، وہ کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، کسی کی آنکھوں کا سرما ہے، کسی کے سر کا تاج ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو چوتھی چیز اچھا برتاؤ ہے۔ پانچویں چیز غلطی پر معاف کرنا ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہے، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ اس غلطی پر، مزدور کی غلطی معاف کرنے پر اللہ آپ کو کتنا نوازیں گے۔ وقت مختصر نہیں ہوتا تو میں تاریخ کے واقعات آپ کو اس پر بھی بتا دیتا۔ اور آخری حق جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دینا، یا جو وقت مقرر ہے۔ ہمارے ہاں سیرلیوں کے تنخواہوں کے وقت مقرر ہوتے ہیں، 28 تاریخ، 1 کو دیں گے، 10 تاریخ، 15 تاریخ تک کھینچ دیتے ہیں۔ بھائی ہر ایک کی مجبوری ہے، ہر ایک کا گھر ہے، ہر ایک کے کچن کے مسائل ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ اگر آپ کی کمپنی نہیں چل رہی، یہ مسئلہ ہمارے یہاں سب سے بڑا ہے کہ ہم غریب کو گھسیٹتے ہیں، اور فائدہ کس چیز کا لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کہیں جا نہیں سکتا، چھوڑ کر کہاں جائے گا، یہ مجبور ہے۔ او بھائی، آپ نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ آپ کسی سے قرض لے کر، آپ کسی سے ادھار لے کر، آپ کا جو مزدور ہے اس کی تنخواہ کا ٹائم آئے آپ دے دیں۔ جس طرح آپ کے بچے شام کو آپ سے فرمائش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ابا آئس کریم بھی کھانی ہے، ابا جوس بھی لانا ہے، ابا فلاں فرمائش بھی پوری کرنی ہے، جس طرح بیوی کے دل میں لاکھوں ارمان ہیں، اس طرح آپ کے مزدور کی بیوی کے دل میں بھی لاکھوں ارمان ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی دروازہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا آج شوپر میں کون سا موسمی فروٹ لا رہا ہے، اور ابا آپ کے آفس کے دروازوں کے چکر لگا لگا کر اس کی چپلیں وہاں گھس چکی ہیں، اور باس کا موڈ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تنخواہ نہیں دینی ہے۔ اس سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے جو اپنے مزدور کو وقت پر مزدوری نہ دے۔ اس لیے الفاظ میں سخت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ اس گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں۔ یقین جانیے ان کے گھروں میں چین اور سکون کی نیندیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا اپنے ملازمین کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخری بات، ملازم کی صرف 2 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، جو وقت مالک سے طے ہو گیا وہ پورا وقت اس نے دینا ہے۔ اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آدھا گھنٹے لیٹ آ رہا ہے، یہ چوری ہے، یہ خیانت ہے۔ نمبر 2،
کام ہے یا نہیں ہے؟ آپ مالک کے سامنے پابند ہے، آپ رہیں گے. دو چیزیں، اگر یہ دونوں چیزیں، پورا وقت دینا، پوری ذمہ داری، بس یہ دو باتیں، پورا وقت دینا، پوری ذمہ داری پر، اگر یہ دو کام مزدور کرے اور یہ 6 کام مالک کرے تو ہمارے ہاں یہ سارا زندگی کا سسٹم ایک اچھے طریقے سے چلے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.